شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 6 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو ایک چیز سے روکا گیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری خاطر دوبارہ فرما دیجیے۔ یہ کلمہ راعنا یہود کی زبان میں ایک غالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ بری نیت کے ساتھ کہتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اس کلمہ کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، یعنی اگرچہ تم یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمہ سے دوسرے کو بدگوئی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکالنا اگرچہ بری نیت سے نہ ہو کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کی بھی ادنا گستاخی کی، کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہارون الرشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کس نے کہا کدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا، دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور حکم فرمایا کہ تو مرتد ہو گیا، کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر غلامی کا دھبا لوگوں نے لگایا تھا کہ مصر والوں نے سمجھا تھا کہ یہ بادشاہ مصر کے غلام ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایسی قحط ساری بھیجی کہ تمام ملکوں کے لوگ اپنی جائیدادیں، جانور، ساری کائنات فروخت کرنے کے بعد آخر آپ کے ہاتھ پر خود فروخت ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب تمام دنیا تو آپ کی آزاد کردہ غلام ہو گئی، آپ سب کے آقا ہو گئے۔ اب کون تھا جو ان کو غلام کہتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے یا چھاپے بے دین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔